أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. آیت نمبر 5. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں ہے چھپی ہوئی پوشیدہ علیہ اس سے شیء کوئی بھی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. یعنی زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے
جو اللہ سے مخفی ہو، پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اس کو اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور کائنات کی وہ تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ اس لیے جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ ظاہر ہے کہ سراسر حق ہی ہوگی، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں ہی انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم اور دانا رب کی طرف سے نازل ہو۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ موجود ہے، جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے یا آئندہ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اور جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 6، هو الذی، وہی اللہ ہے، یصورکم، جو صورتیں تمہاری بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیفا یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی برحق معبود ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ مادہ کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح وہ چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو سفید، کسی کو بلیک، کسی کا ناک بڑا، کسی کے کان بڑے، کسی کا ہاتھ چھوٹا، کسی کا بڑا، یہ سب صورتیں وہ اللہ بنانے والا ہے، اور کسی کا اس میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے۔ دراصل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ تمہاری فطرت کو جس طرح وہ جانتا ہے اس طرح نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہذا اللہ کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے استقرار حمل سے لے کر بعد کے تمام مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اس نے اہتمام کیا۔ کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ انسان سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہے تو وہ یہی ہے، یعنی انسان کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی طرف رہنمائی مل جائے۔ آیت نمبر 7، هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل، جس نے نازل کیا، علیک، آپ پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، الکتاب، اس قرآن، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الکتاب ہے، منہ، اس کتاب کے اندر، آیات، کچھ ایسی آیات ہیں، محکمات، جو بالکل واضح ہیں، جن کو پڑھتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جب ہم اقیم الصلاۃ کہتے ہیں تو ہمیں خود بخود معلوم ہوتا ہے، آت الزکاۃ کہتے ہیں تو خود بخود معلوم ہوتا ہے۔ ہننا، یہ واضح آیات، ام الکتاب، ام الکتاب ہے، اصل کتاب کی حقیقت یہی ہے، وَأُخَرُ، اور جو اس کے علاوہ ہیں، متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن،
टेढ़पन है, कजी है। फयत्तबिऊन, बस वो पैरवी करते हैं, माँ उन चीजों की, तशाबह जो मुतशाबे है, मिनहु उन मुतशाबा में से, इब्तिगा अल फितनती वो फितने को तलाश करते हैं, वब्तिगा तअवीलिही और वो तावीलात को चाहते हैं, वमा यअलमु और नहीं कोई भी जानता, तअवीलहू उन आयात की हकीकत को, तावील को, इल्लल्लाह मगर अल्लाह जानता है। वर्रासिखून फिल इल्म और रासिख फिल इल्म वो लोग जिन्हें इल्म पर उबूर हासिल है, यकूलून वो कहते हैं, आमन्ना बिही हम इस पर ईमान रखते हैं, कुल्लुन सब का सब, मिन इंद रब्बिना हमारे रब की तरफ से है, चाहे वो वाज़े हो मुतशाबे हो। वमा यذकरू और इससे नसीहत वही लोग हासिल करते हैं, इल्ला उलुल अलबाब अकल वाले लोग। मुहकम पक्की और पुख्ता चीज को कहते हैं। आयात मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी जुबान बिल्कुल साफ है, जिनका मफहूम मुतय्यन करने में किसी इश्तिबाह की, किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, जिनके अल्फाज माना और मुद्दा पर साफ और सरीहन दलालत करते हैं, जिन्हें तावीलात का तख्ता मश्क बनाने का मौका मुश्किल से ही किसी को मिल सकता है। ये आयात किताब की असल बुनियाद है, यानी कुरान जिस गर्ज के लिए नाजिल हुआ है उस गर्ज को यही आयात पूरा करती है। इन्हीं में इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, इन्हीं में इबरत और नसीहत की बातें फरमाई गई है, उन्हीं आयात में गुमराहियों की तरदीद और राह रास्त की वजाहत की गई है, उन्हीं में दीन के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, उन्हीं में अकायद, इबादात, अखलाक, फ़राइज़ और अमर और नही के अहकाम इरशाद हुए हैं। लिहाजा जो शख्स तालिबे हक हो और ये जानने के लिए कुरान की तरफ रुजू करना चाहता हो कि वो किस राह पर चले और किस राह पर न चले, उसकी प्यास बुझाने के लिए आयात मुहकमात ही असल चीज है, और फितरतन उन्हीं पर उसकी तवज्जो मरकूज होगी और वो ज्यादातर उन्हीं से फायदा उठाने में मशगूल रहेगा। मुतशाबिहात से मुराद वो आयात हैं कि जिनके मफहूम में इश्तिबाह की गुंजाइश है। ये जाहिर है कि इंसान के लिए जिंदगी का कोई रास्ता तजवीज नहीं किया जा सकता जब तक कायनात की हकीकत और उसके आगाज़ व अंजाम और उसमें इंसान की हैसियत और ऐसे ही दूसरे बुनियादी उमूर के मुतालिक कम से कम ज़रूरी मालूमात इंसान को न दी जाए। और यह भी जाहिर है कि जो चीज़ें इंसान के हवास से मावरा हैं, जो इंसानी इल्म की गिरफ्त में कभी आई ना आ सकती है, जिनको उसने ना कभी देखा, ना छुआ, ना चखा, उनके लिए इंसानी जुबान में ना ऐसे अल्फाज मिल सकते हैं जो उन्हीं के लिए बनाए गए हों, और ना ऐसे मारूफ उसलूब बयान मिल सकते हैं जिनसे हर सुनने वाले के ज़हन में उनकी सही तस्वीर खींच जाए। लाजमी है, लामहाला या नागुज़ीर है कि उस नौयत के मज़ामीन को बयान करने के लिए अल्फाज और उसलूब बयान वो इस्तेमाल किए जाएं जो असल हकीकत से करीब तर मुशाबहत रखने वाली महसूस चीज़ों के लिए इंसानी ज़ुबान में पाए जाते हैं। चुनाचे माबाद तबीयात मसाइल के बयान में कुरान के अंदर ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, और मुतशाबिहात से मुराद वो आयात हैं जिनमें ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। लेकिन इस ज़ुबान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बस इतना ही हो सकता है कि आदमी को हकीकत के करीब तक पहुंचा दे या उसका एक धुंधला सा तसव्वुर पैदा कर दे।
ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنی ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے، وہ تو مشتبہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر خرچ کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات کی ہی بحث و تنقیق ہوتا ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعہ سے ہی حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے۔ اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقع ہی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور موش گافیاں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجملاً ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی طرف موڑ لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔